میرا نام ارمش ہے۔ میری عمر 20 سال کی ہے۔ میری شادی کو 2 سال ہو چکے تھے۔ میں اپنے سسرال میں سیٹ ہو گئی تھی۔ میرا سسرال ایک جوائنٹ فیملی تھا۔ میں اپنی فیملی کی سب سے بڑی بہو ہونے کے ساتھ ساتھ بہت ہی خوبصورت تھی۔ میری خوبصورتی کا میرے میکے سے لے کر سسرال تک ہر طرف چرچا تھا۔ مجھے بھی اس پر بہت ناز تھا کیونکہ میرا شوہر بھی میری پسند کا تھا اور میں بھی اسے پسند تھی۔ میرا دیور بھی ہمارے ساتھ ہی رہتا تھا، لیکن وہ میرے شوہر سے بالکل مختلف تھا کیونکہ وہ زیادہ جذباتی تھا اور ہر چھوٹی بات پر غصہ کر دیتا تھا۔ اسے لے کر میرے سسرال میں روز کوئی نہ کوئی مسئلہ کھڑا ہو جاتا تھا۔ میری دیورانی اتنی خوبصورت نہ تھی، پر کسی وجہ سے میرے دیور کی اس کے ساتھ شادی ہو گئی تھی۔ میرا دیور اس سے شادی سے ناخوش تھا۔ میری دیورانی نارمل نقش کی حامل تھی۔ میرا دیور مجھ سے ایج میں کافی چھوٹا تھا۔ وہ میری تعریف بھی کر دیتا تھا، میں بھی اس کا خیال رکھا کرتی تھی، پر میں نے کبھی اس کی ذاتی زندگی میں ٹانگ نہیں اڑائی تھی۔ دن ایسے ہی گزرتے گئے جب ایک دن میرے دیور نے اپنی بیوی کو گھر سے نکال دیا تھا۔ وہ بھی رونے لگی تھی۔ میں اسے واپس گھر لے کر آئی تھی اور اس کو دلاسا دیا اور وجہ پوچھی کہ اسے گھر سے کس لیے نکالا ہے، کس بات پر لڑائی ہوئی ہے، پر وہ مجھے بتاتی نہیں تھی اور بس روتی جاتی تھی۔ مجھے بھی حیرت ہوتی تھی کہ ان کی لڑائی رات کو کیوں ہوتی ہے۔ کچھ دن کے بعد میرا دیور فریش ہو گیا اور اپنی بیوی کو منانے لگا۔ اس کی بیوی بھی راضی ہو جاتی تھی، لیکن پھر جیسے ہی رات ہوتی تھی تو میرا دیور دوبارہ چلاتے ہوئے اپنی بیوی کو گھر سے باہر بھیج دیتا تھا۔ میں حیران ہوتی تھی اور اپنے شوہر سے بھی دیور کا ذکر کیا کرتی تھی کہ اس کے ساتھ کوئی مسئلہ تو نہیں کہ وہ رات کو ہی اپنی بیوی کو گھر سے نکال دیتا ہے، لیکن میرے شوہر یہی کہتے تھے کہ اس کی بیوی کے ساتھ مسئلہ ہوگا، وہ تو بالکل ٹھیک ہے۔ میں نے اپنی دیورانی سے بات کی اور اسے سمجھایا کہ اگر رات کو کوئی مسئلہ ہو تو مجھے بتا دو، میں تمہیں طریقہ سمجھا دیتی ہوں، پر وہ مجھ سے کہنے لگی کہ اس نے صحیح طریقہ اپنے شوہر کو بتایا ہے، لیکن وہ کرتے ساتھ ہی مجھے عجیب محسوس ہوتا ہے اور میں اسے کہتی تھی کہ وہ غلط کر رہا ہے۔ جب وہ غصے میں مجھے نکال دیتا ہے، میں حیران ہوئی اور اس کو کہا کہ تم صبر سے کام لیا کرو، ایک رات چپ چاپ دیکھ لو، پھر شاید وہ بھی تمہیں باہر نہ نکالے۔ میری دیورانی نے میری بات مان لی، پر اس کا کہنا تھا کہ میرا دیور اب اس کے قریب نہیں آتا ہے۔ میں بھی حیران ہوئی۔ میرا دیور اچھی طبیعت کا مالک تھا، بھرپور جوان تھا، پر اس کے ساتھ یہی ناانصافی تھی کہ اسے بیوی اس طرح کی نہیں ملی تھی۔ مجھے یہی لگتا تھا کہ اس وجہ سے وہ اپنی بیوی کے ساتھ کرنے سے کتراتا ہے۔ میں نے اس کی بیوی کو طرح طرح کے طریقے بتائے کہ شوہر کو ایسے قابو کرتے ہیں۔ وہ بھی میری بات ماننے لگی اور اسی طرح کرتی تھی، پر اس کا شوہر اس پر دھیان نہیں دیتا تھا۔ ایک دن میں نے اپنے دیور کو پکڑا اور اسے سمجھانے لگی کہ تم اپنی بیوی کے ساتھ اچھا برتاؤ کیوں نہیں کرتے، رات کو تم سب کے سامنے اسے گھر سے باہر نکال دیتے ہو۔ تو وہ کہنے لگا کہ جب بھی میں اس کے قریب آتا ہوں تو وہ مجھے روک دیتی ہے اور منع کر دیتی ہے۔ میں اس وجہ سے اس سے تنگ آ چکا ہوں۔ میں نے اسے سمجھایا اور یہ بھی کہا کہ تم آرام سے کام لو، لڑکیاں کچھ وقت لیتی ہیں، لیکن اگر تم ایسا برتاؤ کرو گے تو وہ تمہیں چھوڑ کر بھی جا سکتی ہے۔ یہ بات سن کر وہ ڈر گیا تھا اور میں نے اس سے یہ بھی کہا کہ ضروری نہیں کہ وہ جلدی ہی اسے پالے، اگر وہ کچھ ٹائم اپنی بیوی کو سوچنے کے لیے دے گا تو اسے بھی آسانی ہوگی۔ اس نے میری بات سمجھ لی۔ اب وہ دونوں پرسکون ہو گئے تھے اور آرام سے رہنے لگے تھے۔ دونوں ہی ایک دوسرے کو سمجھنے لگے تھے، اس وجہ سے گھر میں بھی سکون ہو گیا تھا۔ میں نے بھی سکھ کا سانس لیا تھا جب میرا دیور میرے پاس آیا اور مجھ سے کہنے لگا کہ اتنا وقت کافی ہے، اب میں اور وقت نہیں دے سکتا، اس لیے اس کی بیوی کو بولوں کہ وہ تیار ہو جائے، کیونکہ آج رات وہ کوئی بھی رکاوٹ برداشت نہیں کرے گا۔ میں نے بھی اس کی بات مان لی اور اپنی دیورانی کے پاس گئی اور اسے کہا کہ آج رات وہ خود کو تیار کرے تاکہ اس کا شوہر اپنا حق وصول کر سکے، اور میں نے اسے چپ چاپ سب برداشت کرنے کا کہا، جس پر وہ حیران ہوئی لیکن چپ رہی تھی۔ رات جیسے ہی ہوئی تو وہ دونوں روم کے اندر چلے گئے تھے۔ میں بھی پرجوش تھی، شاید آج وہ دونوں کچھ کر سکیں، مگر آج پھر سے میرے دیور نے اس پر چلانا شروع کر دیا تھا اور اسے طلاق دینے کی دھمکی دی۔ وہ اسے یہ بھی کہنے لگا تھا کہ وہ صحیح لڑکی نہیں ہے۔ میں اپنے دیور کی بات سن کر حیران تھی۔ میری دیورانی کی برداشت اب ختم ہو چکی تھی۔ سسرال میں پھر سے بے سکونی چھا گئی تھی۔ میں اس بار تنگ آ چکی تھی کیونکہ اس کے میکے جانے سے مجھ پر بھی ذمہ داری بڑھ گئی تھی۔ میں نے دل میں سوچ لیا تھا کہ اپنے دیور کا پتہ لگا کر رہوں گی کہ اصل مسئلہ ہے کیا، وہ مسئلہ میرے دیور کے ساتھ ہے یا دیورانی کے ساتھ ہے۔ میں روز کے ڈرامے سے تنگ آ چکی تھی اور پلان بنانے لگی۔ ایک دن میں نے خاموشی سے رات کو اپنی دیورانی کے کپڑے پہنے اور بالکل اسی کی طرح تیار ہونے لگی۔ میرا دیور جیسے ہی اپنے روم میں گیا تو میں بھی اپنے دیور کے روم میں چلی گئی تھی۔ لائٹ بند تھی جس کی وجہ سے وہ مجھے پہچان نہ سکا
اور مجھے اپنی بیوی سمجھنے لگا تھا۔ میں نے بھی اس کا فائدہ اٹھایا اور اس کے پاس چلی گئی۔ میرے دیور نے مجھے اپنی بیوی سمجھ کر بیڈ پر لٹا دیا اور کہنے لگا کہ اسے معلوم تھا کہ میکے سے واپس آ جاؤں گی۔ میں نے خود کو حوصلہ دیا کہ میرا دیور میرے ساتھ جو بھی کرے گا میں چپ کر کے برداشت کر لوں گی، تاکہ مجھے اندازہ ہو جائے گا کہ ایسی کیا پریشانی ہے جس کی وجہ سے میری دیورانی سے وہ تنگ آ چکا ہے۔ میرا دیور مجھ پر جھکنے لگا تھا۔ کچھ دیر بعد ہی مجھے عجیب سا محسوس ہونے لگا۔ میرا دیور برے طریقے سے کام کر رہا تھا۔ میں پہلے تو حیران ہو گئی تھی اور سوچا کہ اسے روک دوں، پر وہ مجھے اپنی بیوی سمجھ کر میرے ساتھ کام کر رہا تھا۔ میں کچھ دیر برداشت کرتی رہی، مجھے تکلیف ہونے لگی۔ اس رات میری بری حالت ہو گئی۔ اب مجھے سمجھ آ گیا تھا کہ مسئلہ دیورانی کے ساتھ نہیں تھا بلکہ دیور کے ساتھ تھا۔ وہ کام کر کے تھک چکا تھا جس کی وجہ سے سونے لگا تھا۔ میں نے فائدہ اٹھایا اور اس کے روم سے واپس اپنے روم کی طرف آ گئی۔ مجھے ابھی بھی تھکاوٹ تھی اور اب مجھے اس بات کا ڈر بھی تھا کہ کل اگر میرے دیور کو پتہ چل گیا کہ اس کی بیوی نہیں بلکہ میں اس کے ساتھ تھی تو وہ کیا ری ایکٹ کرے گا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اسے صاف صاف کہہ دوں گی کہ میں چیک کرنا چاہتی تھی کہ تم ایسا کیا کرتے ہو جو دیورانی نہیں کرنے دیتی تھی۔ اگلے دن میرا دیور میرے پاس آ گیا اور وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ وہ مجھ سے کہنے لگا کہ رات کو میں اس کے پاس کیوں آئی تھی۔ میں نے فوراً ہی کہا کہ میں اسے دودھ دینے آئی تھی۔ جب اس نے مجھے پکڑ لیا تھا تو میں چھڑوا نہیں سکی۔ میرا دیور اب شرمندہ ہوا تھا۔ میں نے اس کی شرمندگی کو سمجھتے ہوئے اس سے پوچھا کہ کیا تم یہ سب ہی اپنی بیوی کے ساتھ کرتے ہو؟ تو وہ پہلے تو پریشان ہوا لیکن پھر کہنے لگا کہ میں جب بھی اس سے کرنا چاہتا ہوں تو وہ منع کر دیتی ہے، اس لیے ہی میں اس پر غصہ ہو جاتا ہوں۔ میں نے اسے سمجھایا کہ یہ صحیح طریقہ نہیں ہے، بلکہ اس طرح تو اولاد بھی نہیں ہو سکتی۔ تو وہ کہنے لگا میں نے بھی تو اسے وہ سب کرنے دیا ہے اور اسے یہی طریقہ پسند ہے۔ میں نے اسے سمجھایا کہ اپنی بیوی کے ساتھ اچھے طریقے سے کام لیا کرو اور اگر تمہیں اس طریقے سے کرنا ہو تو مجھے بتا دیا کرو، میں اس کی خاطر یہ سب کرنے کو تیار ہوں۔ تو میرا دیور حیران ہوا اور کہنے لگا کہ بھابھی آپ کے ساتھ میں ساری زندگی یہ سب نہیں کر سکتا ہوں۔ میں نے اسے کہا کہ تمہارا بھائی بھی میرے ساتھ پہلے کرتا تھا تو مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، جبکہ اس کی بیوی کو اس کی عادت نہیں ہے اس لیے وہ کرنے نہیں دیتی۔ وہ بھی تیار ہو گیا۔ میں نے اسے کہہ دیا تھا کہ اب وہ اپنی بیوی کو راضی کر کے گھر لے آئے اور اس کے ساتھ اچھے طریقے سے کرے۔ وہ میری بات مان گیا اور اگلے ہی دن اپنی بیوی کو واپس لے آیا تھا۔ میں نے یہ قربانی سکون برقرار رکھنے کے لیے دی تھی، لیکن اپنے دیور سے شرط رکھی تھی کہ اب گھر میں ذرا سا بھی جھگڑا نہیں ہونا چاہیے، میں تب ہی اس کا ساتھ دوں گی۔ تو وہ تیار ہو گیا تھا۔ وہ اپنی بیوی سے اچھے طریقے سے کام کرتا تھا جبکہ اسے میرا انتظار کرنا پڑتا تھا کہ میں کب اکیلی ہوں تاکہ وہ اپنی دوسری طلب مجھ سے پوری کر سکے۔ اس کی بیوی بھی خوش ہو چکی تھی، اس نے میرا بہت شکریہ ادا کیا تھا، پر میں اس کو بھی نہ بتا سکی کہ اس لیے میں نے اپنی قربانی دی ہے۔ میرا دیور اب میری ٹوہ میں لگا رہتا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا تھا کہ اس کی بیوی صحیح جا رہی ہے، اب تو کوئی مسئلہ نہیں ہے؟ تو وہ کہنے لگا اسے میرے ساتھ روز ہی کام کرنا ہے لیکن میں فارغ نہیں ہوتی۔ میں نے اسے کہہ دیا تھا کہ تم اپنی بیوی کو میکے بھیج دو، میں روزانہ دودھ دینے کے بہانے تمہارے روم میں آ جایا کروں گی، جس پر وہ تیار ہو گیا اور اس نے ایسا ہی کیا، اپنی بیوی کو میکے بھیج دیا۔ میں اس کے روم میں آئی تو وہ میرے ساتھ برے طریقے سے کام کرنے لگا۔ یہ طریقہ کچھ ہی عرصہ جاری رہا۔ جب ڈاکٹر نے مجھے امید سے ہونے کی خبر سنا دی، میں نے اپنے دیور سے کچھ عرصے کے لیے وقفہ مانگا تھا۔ میرا دیور پھر سے اپنی بیوی سے کرنے کی کوشش کرنے لگا اور پھر ایک دفعہ اسے گھر سے نکال دیا۔ میں نے تنگ آ کر اس کی بیوی کو سب سمجھا دیا کہ جیسا وہ کہے ایک دفعہ اس کی بات مان لو، پھر ایسے بھی مشکل نہیں ہوگی۔ اس نے ایسا ہی کیا اور اگلے دن مجھے میرے دیور کی ہر بات بتائی گئی کہ اس نے اس طرح کام کیا ہے۔ میں تو وہ سب کچھ پہلے ہی سہ چکی تھی پر چپ چاپ اس کی بات سنتی رہی۔ اب مجھے بھی سکون ہو گیا تھا۔